السلام علیکم۔ نماز پڑھنے کی حالت میں اگر آپ کی جیب میں موبائل فون بول جائے تو کیا آپ کو اس بجتے ہوئے موبائل فون کو نماز پڑھنے کی حالت میں ایک ہاتھ سے بند کرنا چاہیے یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں اگر آپ کے سر سے ٹوپی گر جائے، یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں اگر آپ کے سر سے ٹوپی گر جائے تو کیا آپ کو نماز پڑھنے کی حالت میں اس گری ہوئی ٹوپی کو اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے انشاءاللہ اسی مضمون پر بات کریں گے کہ اگر نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو ایسے شخص کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آئیے دوستو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، نماز پڑھنے کی حالت میں دو عمل ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی حالت میں دو عمل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل قلیل یعنی چھوٹا عمل، جس کے کرنے کی نماز پڑھنے کی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک عمل ہوتا ہے عمل کثیر یعنی بڑا عمل، جس کے کرنے کی شریعت نے نماز پڑھنے کی حالت میں اجازت نہیں دی ہے۔ تو آئیے دوستو پہلے جانتے ہیں عمل کثیر یعنی چھوٹے عمل کے بارے میں کہ جس کے کرنے کی شریعت نے نماز پڑھنے کی حالت میں اجازت دی ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کی جیب میں موبائل فون بول جائے تو آپ ایک ہاتھ سے اپنی جیب میں اس بجتے ہوئے موبائل فون کو بند کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے زور سے دبا کر سوئچ آف بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ عمل قلیل ہوتا ہے یعنی چھوٹا عمل ہوتا ہے، جس عمل کے کرنے کی شریعت نے نماز پڑھنے کی حالت میں اجازت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ ایک ہاتھ سے کھجلا بھی سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ ایک ہاتھ سے اپنے کپڑے وغیرہ بھی صحیح کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ ایک ہاتھ سے مجبوری کے وقت اپنے سر سے ٹوپی بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو عمل قلیل یعنی چھوٹے عمل کو کرنے میں بھی اتنا کم وقت لگنا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ ہاں یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو عمل قلیل یعنی چھوٹا عمل بھی نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کو مجبوری کے وقت کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوستو اگر نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے سہارا لگا کر آپ اس ٹوپی کو اپنے سر پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ بھی عمل قلیل یعنی چھوٹا عمل ہے، اس عمل کے کرنے کی بھی شریعت نے نماز پڑھنے کی حالت میں اجازت دی ہے۔ تو اسی طریقے سے آئیے دوستو جانتے ہیں عمل کثیر کے بارے میں، یعنی وہ بڑا عمل جس کے کرنے کی شریعت نے نماز پڑھنے کی حالت میں اجازت نہیں دی ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کی جیب میں موبائل فون بول جائے، اور آپ اپنی جیب میں سے اس بجتے ہوئے موبائل فون کو باہر نکال کر ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کے سامنے کر کے کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ اس میں کس کا فون ہے، کیا ہے باہر وغیرہ وغیرہ، تو دوستو یہ عمل کثیر یعنی بڑے عمل میں شمار ہوتا ہے۔ عمل کثیر وہ بڑا عمل ہوتا ہے دوستو جس کے کرنے کی نماز پڑھنے کی حالت میں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے سر سے ٹوپی گر جائے اور آپ جب نماز پڑھنے کی حالت میں سجدے میں جاؤ تو آپ لمبے ہاتھوں کو بڑھا کر ٹوپی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لے۔ دوستو یہ بھی عمل کثیر یعنی بڑا عمل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اتحیات کی حالت سے قیام کی طرف لوٹیں گے، یعنی آپ جب سجدے سے یا اتحیات سے فارغ ہو کر سیدھے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے وقت آپ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگے آگے سے یا پیچھے سے، اور ٹھیک کرتے ہوئے آپ دونوں ہاتھوں سے ہی کپڑے اپنے ٹھیک کرنے لگے، تو دوستو یہ بھی عمل کثیر یعنی بڑے عملوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس عمل کے کرنے کی بھی شریعت نے نماز پڑھنے کی حالت میں اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس عمل کے کرنے سے بہت سارا وقت خرچ ہو جائے، یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کریں، تو دوستو یہ عمل کثیر یعنی بڑے عملوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے عمل کے کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ دوستو صرف ایک ہاتھ کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ بھی بہت مجبوری کے وقت۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی حالت میں اگر آپ کا موبائل فون بول جائے، یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے سر سے ٹوپی گر جائے،
تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مضمون انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل اعمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ہر طرح کی دینی معلومات کے لیے دوستو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔